حضرت عمر فاروق جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، عمر چھوٹی تھی، عمر عام آدمی نہیں، جناب عمر مدینے میں بیٹھ کے نعرہ لگائیں تو ساری دنیا کی حکومتیں کانپنے لگ جائیں۔ کسرا کا بادشاہ کا عمر سے ملنا ہے تو حضرت عمر کہیں جا دوڑ جا، کوئی ٹائم نہیں ملاقات کا، میں نہیں ملتا، اتنا بڑا آدمی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ بات نعروں میں نہ رہ جائے، کچھ سمجھ آئے آپ کو، میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات تھوڑی سمجھیں آپ۔ ہم نہ ان چیزوں سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، ادب کرنا، آداب کرنا، بزرگ کا، سید کا، عالم کا، ہم نکلتے جا رہے ہیں۔ پڑھے لکھے نوجوان سمجھتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہی وہ ہے جو کسی کی مانے نہ، جو کسی کی نہ سنے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ غلط ترجمہ کیا تو نے بھائی، پڑھا لکھا اس کو کہتے ہیں جتنی تعلیم آتی جاتی ہے اتنا ادب بھی آتا جاتا ہے، اتنا اس کے اندر اخلاق آتے جاتے ہیں۔ میرا بیٹا بھی آتا ہے جمعے والے دن، جب جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں تو کئی دفعہ بیٹا آ جاتا ہے چھوٹے والا، اب وہ چھوٹا ہے اس کو نہیں پتا کیا کرنا ہے، تو میں کوئی اشارہ کرتا ہوں کہ اس کو گھر لے جاؤ۔ بھائی بچے بچے ہوتے ہیں، اب بچوں کے ساتھ گفتگو جمعے میں تھوڑی شروع کر دی جائے گی، تقریر چھوڑ کے آ جاتے ہیں بچے۔ امام حسین بھی آ گئے مسجد نبوی میں، ایک دفعہ پہلے آئے تھے دونوں بھائی امام حسن اور حسین، تو جب دونوں مسجد میں وہاں داخل ہوئے نا، سامنے حضور خطبہ دے رہے تھے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ان کے اپنے کرتے میں الجھا، وہ گر گئے۔ حضور کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے ذرا اٹھاؤ بچے کو، لیکن نبی پاک نے جمعہ چھوڑ دیا، نیچے اترے، امام حسن کو اٹھا کے لائے، ممبر پہ بٹھایا، اور لفظ بڑے حسین ہیں حدیث میں۔ محبوب فرمانے لگے یار یہ اولاد آدمی کو بزدل نہیں کر دیتی، یہ کمزور نہیں بنا دیتی، بچہ گرا ہے تو دیکھا ہی نہیں گیا۔ حضرت عمر جمعہ پڑھا رہے تھے، امام حسین آ گئے، یعنی یہ وہ درویش آدمی نہیں، ملانگ نہیں جو ہر وقت ایسے کر کے، یہ وہ والا بندہ نہیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے جرری آدمی ہیں۔ حضرت عمر فاروق تو جا کے حجر اسود کو کہنے لگے تھے میاں میں کوئی لکیر کا فقیر نہیں کہ تیرے بوسے لیتا پھروں، میں نے کبھی تجھے پلٹ کے دیکھنا بھی نہیں تھا، میں تو تیرے اس لیے بوسے لیتا ہوں کہ تجھے میرے نبی کے لب لگ گئے ہیں، میں کو بلا وجہ لکیر کا فقیر نہیں۔ بڑا جرری دلیر آدمی حضرت عمر۔ امام حسین آئے سیدھے حضرت عمر کے پاس، جب سیدھے ممبر کی طرف جا رہے تھے تو حضرت علی نے پکڑا امام حسین کو پیچھے سے، کدھر جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے علی چھوڑ دے، میرا اور حسین کا معاملہ ہے، آنے دو۔ امام حسین آئے تو کہنے لگے حضرت عمر کے سامنے کھڑ، میں نے کہا بچوں جمعے میں بچوں سے تو نہیں نا بندہ باتیں شروع کر دیتا۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے حضرت عمر سے نیچے اترو، یہ میرے نانا کا ممبر ہے، نیچے اترو یہ میرے۔ حضرت علی نے پھر پکڑا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمر کہنے لگے علی وہ آپ سے تو بات نہیں نہ کر رہا، میرے ساتھ کر رہا ہے نا، تو کرنے دو۔ یہ صرف آپ سبحان اللہ اور ماشاءاللہ الحمدللہ پکار کر چپ نہ کر جایا کریں، مسئلے کی نزاکت کو سمجھیں۔ بالکل امت سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لوگ اس حسین کے بارے میں بات کرتے ہیں، دو شہزادوں کی لڑائی، وہ جی سیاسی معاملات، ذرا سوچیں سمجھیں، معمولی آدمی کی بات نہیں۔ حضرت عمر اترو میرے نانا کا ممبر ہے، تو جناب عمر فاروق ممبر سے اتر کے نیچے کھڑے ہو گئے، اتر کے نیچے چپ کر کے۔ تو امام حسین فرمانے لگے جا جا کے اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھ۔ حضرت عمر فرمانے لگے حسین میرے نانے کا تو کوئی ممبر نہیں یار، ممبر بس تیرے نانا کا ہی ہے، میرے نانا کا ممبر ہے ہی نہیں تو جاؤں کدھر، کوئی ممبر نہیں میرے نانا کا۔ یہ لفظ کہے تو جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانا کا ممبر کہاں سے آیا؟ امام حسین بڑی معصومیت سے کہنے لگے کوئی ممبر نہیں آپ کے نانا کا؟ کوئی نہیں۔ کہنے لگے چلو ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ کوئی نہیں بیٹھ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا عمر فاروق دوبارہ آئے ممبر پہ، دوبارہ ممبر پہ آئے اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے ممبر پہ نہیں آیا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر مجھے حسین نے اتارا، اب دوبارہ حسین نے مجھے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو مجھے اتار کے دکھائے، ہے کسی میں طاقت تو اتارے عمر کو، اس لیے کہ مجھے امام۔ تو بھائی ان لوگ ہمارے ہاں نا بحث ہوتی ہے، پیار نہیں ہوتا۔ میں کبھی کبھی اپنے دوستوں کو، پیر بھائیوں کو بتاتا ہوں
کہ دیہاتوں کے لوگ نا پیار کرتے تھے اولیاء سے، صوفیاء سے، بزرگوں سے، مشائخ سے. ایک خاص میرے ابا جی نا بڑی عید پہ چاول کا توڑا لائے گھر پہ. ذی الحج کی 10 کو عید ہوتی ہے تو چاول کا توڑا لائے. چاول بڑے پیارے تھے، اماں جی نے پکایا تو بڑا مزہ آیا، بڑے خوش ہوئے سارے. 2-4 دن کے بعد دوبارہ چاول پکے تو ابا جی کہنے لگے یہ وہ والے چاول نہیں، وہ کدھر گئے؟ تو اماں جی کہنے لگی وہ میں نے سنبھال دیے، وہ چاول بڑے اچھے تھے، بڑے بہترین تھے. تو ابا جی کہنے لگے وہ کیوں نہیں پکائے، کیوں سنبھال دیے، کیا کرنا تھا؟ سادے لوگ، سادی باتیں. والدہ کہنے لگی وہ میں نے رکھ دیے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد جب 10 محرم کی دیگیں پکیں گی تب پکائیں گے، میں نبی پاک کی اولاد کے لیے وہ چاول بناؤں گی. وہ بڑا بچپن تھا، چھوٹا زمانہ تھا، لیکن بات کبھی دل سے نکلی نہیں، کبھی ذہن سے ہٹی نہیں کہ یار اپنے بچوں کو چھوڑ کے رسول پاک کے بچوں کے لیے. وہ چیز اہل بیت کا پیار مضبوط کرتی ہے. وہ عمل کریں، عمل. ہمارے ہاں بحث ہے، دلیل پوچھو جی، کیسے جی، کس طرح جی، اس نے یہ کہا تھا. سارا زمانہ ہی بحث میں لگ گیا، ہر بندہ یہ عالم فاضل ہو گیا، ہر بندہ اس چکر میں الجھ گیا. یہ الجھاؤ ہے، یہ آپ کو روک دے گا. اگر ہماری طرح امام اعظم بھی بحث کرتے رہتے تو 40 سال نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے تھے ساری رات. غوث اعظم نے جو ساری رات نمازیں پڑھی ہیں تو بحث کرنے والے ہوتے تو بحث ہی ہوتی، نفل نہ ہوتے. وہ جو انہوں نے اتنی کتابیں لکھی، تفسیریں لکھی، حدیث کی شرح لکھی، دین کا کام کیا، فقہ کے اصول بنائے، اگر ہماری طرح وہ لوگ بحث ہی کرتے رہتے، بحث، اس نے یہ کہہ دیا تو اب اس نے وہ کہہ دیا، تو فلانا اب یہ کہہ رہا ہے تو فلانا وہ کہہ رہا ہے، تو بھائی یہ بحث ہے. آپ بحث میں نہ پڑھیں، آپ عمل کریں، آپ عمل کا رستہ اختیار کریں. رسول کریم علیہ السلام کے غلاموں نے عمل کیا، نبی پاک کے اہل بیت سے پیار کیا، صحابہ سے پیار کیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا انہوں نے فٹافٹ اسے قبول کیا. پہلا سبق آج کا آپ کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں نا، کوئی سید آ جائے تو اس کا ادب کریں. کوئی فرق پڑ جاتا ہے یار، بتائیں. لوگ تحقیق کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہے بھی ہے کہ نہیں. بڑے افسوس کی بات ہے، تیری کبھی کسی نے تحقیق کی ہے؟ بتا، اگر تیری کو تحقیق کرے تجھے کیسا لگے گا؟ اتنی فضول بات سادات کے بارے میں. اس طرح کا رویہ ہونا چاہیے. یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں آپ اپنے کچھ خلفاء مریدین کے ساتھ تشریف فرما ہوئے تو ایک عالم بھی تھے، سید بھی تھے. یہ خواجہ صاحب کے حالات میں لکھا ہے. آپ نے نا وہ پیچھے نماز پڑھی سید صاحب کے، تو سید صاحب نے نماز پڑھائی لیکن نماز میں کوئی غلطی رہ گئی بہت بڑی. علماء سمجھ گئے کہ نماز کوئی نہیں ہوئی، سمجھ خواجہ صاحب بھی گئے. ہمارے تو خیر شاگرد ہماری عبارتیں ٹھیک کرا لیتے ہیں نا، تو اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ جو تھے وہ انتظار کرتے تھے بزرگ کریں گے جو بات کرنی ہے. تو سب علماء کا خیال ہے کہ خواجہ صاحب بھی لقمہ دیں اگر دینا ہے تو خواجہ صاحب چوپ ہیں. تو ایک عالم ہے وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہوا کہ خواجہ صاحب کیوں نہیں لقمہ دے رہے. تو میں نے کہا حضور مجھے پتہ ہے کہ پتہ تو آپ کو بھی چل گیا نماز نہیں ہوئی، تو لقمہ تو دے دیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے مولانا مجھے پتہ ہے نماز نہیں ہوئی، لقمہ بھی میں دینا چاہتا ہوں، پر یار یہ کوئی عام عالم نہیں، یہ سید زادہ ہے، یہ سید ہے. اب ڈھونڈ رہا ہوں کوئی فقرہ مجھے مل جائے، کوئی جملہ مل جائے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جملے، لفظ، حرف ختم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس لفظوں کی کمی کوئی نہیں. لم یاتی نذیرک فی ناظر مثلے تو نشد پیدا جانا. 4 زبانوں میں ایک نعت لکھتے ہیں، لیکن جب سیدوں کی بات آئی تو لفظ ختم ہو گئے. جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو علماء مناطق یہ کہتے ہیں جب لفظ ختم ہو جائے تو پھر بندہ کہتا ہے واہ جی واہ کیا بات ہے. اب لفظ نہیں کہہ سکتا کوئی تو اب بھلا کیا کہہ رہا ہے؟ واہ جی واہ، مطلب اب لفظ کوئی نہیں ہے نا کہنے کے لیے، تو کیا بات. اعلیٰ حضرت جب سادات کی شان بیان کرنے لگے تو لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. اب لفظ ختم ہو گیا، اب کہہ دیا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے لفظ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی جملہ ملتا ہے تو شاہ جی کو کہتا ہوں نماز نہیں ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو بھی مولوی وہ لفظ مل گیا مجھے، علماء لفظ مل گیا، میں بتانے لگا ہوں، لقمہ دینے لگا ہوں. اٹھ کے نا تو سید صاحب کے پاس گئے، کہنے لگے شاہ جی
نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں پر آج سید کے پیچھے پڑھی ہے مزہ ہی بڑا آیا ہے. کہنے لگے جناب آپ نے نماز پڑھائی ہے بڑا ہی مزہ آیا ہے، ذرا اسی نماز کو ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ مزہ بڑا آیا ہے، ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے اسی نماز کو؟ تو شاہ صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور لگ مجھے بھی رہا تھا نماز نہیں ہوئی، لگ رہا تھا مجھے بھی کہ نماز نہیں ہوئی، پر مجھے چونکہ شک تھا، اب آپ نے بتایا تو سمجھ آ گئی نہیں ہوئی، میں پڑھاتا ہوں دوبارہ نماز، میں پڑھاتا ہوں. آداب جو ہوتے ہیں نا، آداب دیکھیں نا، جو بے ادب آدمی ہوتا ہے نا اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی، وہ بے حد ہو جاتا ہے، ادھر بھی بہ جاتا ہے ادھر بھی. جو ادب اداب والے لوگ ہوتے ہیں ان کے حدود ہوتی، وہ سمٹے ہوتے ہیں، ان کے اندر پیار ہوتا ہے، ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، ان کے اندر روحانیت ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارا نیا زمانہ آیا جس میں بے ادبی ہے، اس سے باہر نکلے، تحقیق نہ کریں کہ کون سید ہے کہ کون نہیں، ادب کریں، احترام کریں، پیار کریں. اور دوسری بات یہ کہ سادات کرام کا طریقہ تو دیکھیں بھلا کیا ہے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ بڑا رویا کرتے تھے، ہارون رشید ان کے پاس اکثر جایا کرتا تھا اور کہتا تھا جناب اتنا اللہ کا خوف میں نے کہیں نہیں دیکھا جتنا آپ کے پاس ہے، تو کہاں سے آیا؟ تو حضرت داؤد طائی فرمانے لگے یہ میں نے سیدوں سے سیکھا ہے، سادات سے. کہا کس طرح؟ فرمانے لگے میں امام جعفر صادق کا غلام ہوں، ان کا خادم ہوں. تو ایک دن رات کو امام جعفر صادق میرے پاس آئے، توجہ ہے میری بات پر، اپنے خادم کے پاس، غلام کے پاس، شاگرد کے پاس خود آئے. میں رات کو اٹھ کے حاضر خدمت ہوا، حضور اس وقت آپ کیوں آئے؟ تو کہا میں بڑا پریشان ہو گیا تھا، سوچا کس سے دعا کراؤں، تو نیک آدمی ہے یار میرے لیے دعا کر. تو میں نے کہا حضور میں سید کے لیے دعا کروں، سید کے لیے؟ تو امام جعفر صادق کہنے لگے داؤد کئی دنوں سے یہ خیال مجھے تڑپا رہا ہے کہ اگر نبی پاک نے مجھ سے پوچھا کہ میری اولاد ہو کے تیرے کام کس طرح کے تھے، آج جی دیکھو امام جعفر صادق، میری اولاد ہو کے تیرے کام، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا نبی پاک کو؟ اس چیز نے مجھے بے چین کر دیا ہے، تو میرے لیے دعا کر میں نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں تو وہ بغیر حساب میرے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے. فرمانے لگے میں نے ان سے خوف خدا سیکھا ہے، سادات کا طریقہ، سادات کا طریقہ حوصلہ، سادات کا طریقہ نماز، سادات کا طریقہ پردہ، سادات کا طریقہ فقیری سے پیار، اور سادات کا طریقہ فقیری کے اندر سخاوت، فقر کے اندر. ہمارے ہاں تو سخی وہ ہوتا ہے نا جس کے پاس 6 لاکھ ہو تو 5,000 مسجد بھی دے جائے کبھی، اور پھر پابند کرے کہ ابا جی کے سالے ثواب کے لیے دے رہا ہوں، اونچا نام لینا کہ ابا جی کے لیے دے رہا ہوں. 2-3 بار آخیا جے صحیح نام لینا جے مت لوگوں نے پتہ نہ لگے. میں ختم شریف میں حاضر تھا تو وہاں بچہ اعلان کرا رہا تھا جی 50,000 روپے ابا جی کی طرف سے مسجد میں. اور میں بعد منڈے نو بھالیا، میں کہا تیرے ابے نے جو تینوں دیتا ہے وہ بھی انہیں کدی اعلان کرایا سی؟ کہ پہلی منڈے نو دین لگا قاری صاحب ذرا اعلان کر دیا جی، اے میں دین لگا انہیں پیسے اعلان کر دیا مسیتے. کہتے نہیں. تو میں نے کہا تو 50,000 دے رہا، ابے کے نام کا اعلان کرا دیا تو نے، وہ سارا کچھ تجھے دے گیا بغیر اعلان کے، تو 50,000 دے رہا اور اعلان کرا رہا. ڈر اللہ تعالیٰ کس طرح کی بات کر رہا. سادات کا طریقہ فقر میں سخاوت کرنا. سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے جب آپ حالات زندگی پڑھیں گے، جتنی کتابیں آپ پڑھیں گے جتنی، ان سب میں لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، مہینہ مہینہ کھانا نہیں پکتا تھا. پر اسی کتاب کے اگلے صفحے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اپنے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، پر دروازے پہ جو مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا. بھر کے جھولی اس شخص کو ملتا تھا جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا. بڑا خوبصورت ان کا معیار، بڑا زبردست ان کا انداز زندگی. سیدہ فاطمہ الزہرا کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی وارفتگی، ان کا حسن. بی بی صاحبہ اپنے گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی. حضرت فاطمہ اپنے گھر میں جھاڑو بھی دیتی. توجہ ہے میری بات پر؟ جن کے لیے فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوں کہ اماں جی حکم کریں. آج ہم بیٹیوں کو سکھا ہی کچھ نہیں رہے، ہم انہیں سمجھا ہی نہیں رہے کہ گھر کیسے چلانا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بچوں کو پالتی تھی. امام حسن اور حسین کے درمیان 11 مہینے کا فرق تھا، پورے سال کا نہیں. 2 بچے بھی پالے، جھاڑو بھی دیا، آٹا بھی گوندا، روٹیاں بھی پکائیں.
اور چکی ہاتھوں سے پیسی، چھالے چھالے ہاتھوں پہ، بی بی صاحبہ جو کائنات کی سب سے بڑی شہزادی، ہاتھوں پہ چھالے، حضرت فاطمہ کے۔ اہل بیت کا طریقہ تو سمجھنا بھائی کیا ہے، ہاتھوں پہ چھالے ہوتے سیدہ فاطمہ کے، یہ ساری محنت کر کے، سارا کچھ کر کے، پھر بھی پاک رسول کی پاک بیٹی عشاء کی نماز پڑھ کے بچوں کو سلا کے مصلے پہ بیٹھ جاتی۔ ہم تو تھکے ہی بڑے ہوتے ہیں نا، 8 گھنٹے کام کر کے تو ہماری فجر بھی رہ جاتی ہے، لیکن ساری ڈیوٹیاں کر کے سیدہ فاطمہ پھر بھی مصلے پہ بیٹھتی، ساری ساری رات اللہ کا ذکر ہوتا، ساری ساری رات تلاوت ہوتی۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا، اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے، اپنی طبیعت کو حاضر پا کے، باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں، جاگ کے سننا خدا کا واسطہ۔ آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھول کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا۔ پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو، اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے جی، جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے،
اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھے نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے۔ کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی پاک ایک سفر پہ گئے تو مجھے اپنا نائب بنا کے مدینے میں چھوڑ گئے حفاظت کے لیے۔ میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ حضور مجھے چھوڑ گئے، کہتے ہیں میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے، میں سونے کا ایک ہار لایا، ایک لاکٹ لایا، اور سیدہ فاطمہ کو تحفہ دیا پہلی دفعہ،
सोने का हार उन्होंने पहन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक ये था कि हुजूर जब सफर पे जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते, और जब वापस आते तो सबसे पहले आते, सबसे पहले। हजरत अली कहते हैं कासिद आया, उसने आके बताया कि कल नबी पाक वापस आ जाएंगे। सैयदा फातिमा बड़े दिनों से इंतजार कर रही थी कि हुजूर आए नहीं, इतने दिन हो गए। जब जाके बताया ना कि कल हुजूर आएंगे तो कहते सैयदा ने सुबह से सफाइयां शुरू कर दी, खाना पकाया अपने महबूब के लिए, हुजूर के लिए बेहतरीन खाना बनाया और बहुत सारी तैयारी की। कहते हैं हुजूर आए, हस्बे रवायत हस्बे आदत, वही मुबारक आदत जो महबूब की हमेशा से थी। नबी पाक आए, पहला कदम सैयदा फातिमा के घर में रखा, अस्सलामु अलैकुम कहा, और सैयदा ने वालेकुम कहा तो हुजूर ने उनका चेहरा देखा तो वापस चले गए। हजरत फातिमा रोने लग गई। मौला अली शेर खुदा कहते मैं घर आया तो बीबी साहबा जारो कतार रो रही। फातिमा क्या हुआ? काली पता नहीं, हुजूर सलाम लिया वापस चले गए, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पता तो करें। शेर खुदा कहते मैं मस्जिद में गया तो नबी पाक भी एक कोने में बैठ के रो रहे। मैंने कहा या रसूल अल्लाह आप यहां रो रहे हैं, फातिमा वहां रो रही है, बात क्या है? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मेरी बेटी होके सोना पहनती है, अगर फातिमा भी सोने से प्यार करेगी तो उम्मत की गरीब बेटियां किधर जाएंगी? वो भी सोना पहनने लग गई है, वो भी अगर ये काम करेगी तो गरीबों की बच्चियां किसके तरीके पे चलेंगी? वो भी सोना पहनती है। हजरत अली कहते हैं मैंने कहा या रसूल अल्लाह उन्होंने नहीं पहना, वो तो मैंने ला के दिया है, उन्होंने ख्वाहिश नहीं की। तो महबूब ने फरमाया उसे जाके बताओ। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जाकर के बताया गया कि महबूब पाक तो इस बात से आपसे नाराज है। हजरत फातिमा ने उसी वक्त सोना उतारा, कहा अली जो मदीने में सबसे गरीब घर है उसे दे आ जाके। भाई नबी पाक ने उन्हें सादगी में रहना, पाकीज़गी में रहना सिखाया, उन्हें हुस्न सिखाया, उन्हें इबादत सिखाई। नबी पाक अलैहिस्सलाम, ये तो सारी दुनिया बयान करती है कि इमाम हुसैन नबी पाक के कंधे पे बैठ जाते थे सजदे के आलम में तो 72 तस्बीहें हुजूर पढ़ते थे। पता है हुजूर सिखाते क्या थे? नबी पाक इमाम हुसैन को सजदा करना सिखा रहे थे। हुजूर सजदा करना सिखा रहे थे, सजदा करना। पूरे करबला के वाक़े में किसी जगह भी इमाम हसन और इमाम हुसैन ने किसी एक मकाम पे भी यजीदियों से कोई मुतालबा नहीं किया, कोई बात नहीं मनवाई, का जो तुम्हारी मर्जी। एक बात सिर्फ की, एक गुजारिश, तवज्जो है मेरी बात पर, एक बात सिर्फ की, एक मुतालबा रखा। जब 9 मुहर्रम को अमर बिन साद ने, शिमर ने, इन सब ने कहा ना कि हुसैन या अब बात खत्म हो गई, या बैत करो या जंग करो, तो इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे एक रात की मोहलत दो। अली के बेटे मोहलत मांग सकते हैं? बोले ना यार, मोहलत मांगते थे वो, क्या जरूरत थी? इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे मोहलत दे, एक रात रह गई है, मैं राज के सजदे करना चाहता हूं। सजदों के लिए मोहलत मांगी, सजदों के लिए। तवज्जो है मेरी बात पर? महफिल लंबी, नमाजें छोटी, 24 घंटे आप किसी को बिठा लें बाहर, वो बैठा रहेगा, गप्पे लगाएं, नमाज का टाइम होगा तो पता नहीं क्या हो जाता है, लोगों दौड़ गए, ओहो नमाज पढ़नी पड़ जाएगी, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत मुश्किल मरहला आन पड़ा। भाई करबला वालों का तो पैगाम ही नमाज है, उनका तो तरीका ही नमाज है। इमाम हुसैन ने कहा एक रात की मोहलत, फकत इसलिए कि मैं खोल के नमाजें पढ़ लूं। सारी रात बड़ी बातें थी ना, बड़ी बातें। सैयदा ज़ैनब से दुख सुख कर सकते थे सारी रात, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बड़ी बातें बता सकते थे, बड़ा कुछ हो सकता था। लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं सारी रात हुसैन इब्ने अली ने सर सजदे से नहीं उठाया। चल तू इस तरह कर, इमाम हुसैन को सारी जिंदगी सारी रात पढ़ते रहे ना, तू चल एक रात की इबादत कर उनके नाम पर, एक रात सारी जाग नहीं ना। तुसी हाँ की थी, एक रात कही है मैंने, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। आप यकीन करें मुसल्ला, और फिर किसी ने हमें कान में बता दिया कि तुसी निस्बत आले हो, तुसी बख्शे हो। कोई पक्की गल दस गया सारी, इसमें कोई शक नहीं कि निस्बत से बख्शे जाएंगे। लेकिन इमाम हुसैन डायरेक्ट नवासे हैं नबी पाक के। अगर वो निस्बत के बावजूद भी सारी सारी रात नमाज पढ़ते हैं, तू किस किस्म का निस्बत वाला है कि 10 मुहर्रम को भी तेरी सारी कज़ा हो जाती है, सारी कज़ा छुट्टी, हम निस्बत वाले हैं बस।
نسبت کا یہ معیار ہوتا ہے؟ نسبت کا معیار یہ ہوتا ہے کہ جو محبوب نے کیا وہ ہم نے کر کے چھوڑنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور پھر اہل بیت نبوت کا اسوہ حسنہ پردہ ہے، پردہ۔ بڑی گمراہی آ گئی ہے امت میں۔ اب جو بچی MA کر لیتی ہے وہ سب سے پہلے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارے حقوق برابر کے۔ اسلام نے عورت کو برابر کے حقوق نہیں دیے، عزت والے حقوق دیے۔ کون سے حقوق دیے؟ بولیے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو ایک بچی نے پیغام دیا، کہنے لگی جی، بچیاں بھی تھی پردے میں بیٹھی ہوئی، لیکچر یونیورسٹی میں ہو رہا تھا، تو اس نے کہا جی عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں ہوتا، عورت کا تو گھر ہی کوئی نہیں، تو ہم کدھر جائیں؟ میں نے کہا چلیں ادیبانہ انداز میں یہ بات درست ہے لیکن حکیمانہ انداز میں درست نہیں۔ عورت کی تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بڑی شاندار رکھی ہے۔ جب تک باپ جوان ہوتا ہے نا، توجہ ہے میری بات پر، جب تک باپ جوان ہوتا ہے تو بیٹی اس کے گھر رہتی ہے، اور جب بچی جوان ہوتی ہے، ابا تھوڑا بوڑھے ہونے لگتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خامد کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے عورت پر، اور جب خامد تھوڑا بوڑھا ہونے لگ جاتا ہے تو بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا بی بی تو سمجھی نہیں، تو کہتی ہے میرا گھر کوئی نہیں، رب کریم نے تو تیرا محافظ ہمیشہ جوان آدمی کو رکھا ہے، جوان کو، کبھی باپ کو، کبھی بھائی کو، کبھی بیٹے کو، کبھی شوہر کو۔ تو یہ کیسے؟ اسلام نے تو تیرے لیے جوان خون تیرا محافظ رکھا، اگر تو سمجھے۔ حضرت فاطمہ نے ساری زندگی پردے میں گزاری، ان کا ننگا سر کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ یہاں اللہ خیر کرے دینداروں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی، حاجیوں نمازیوں کی بچیاں پردہ نہیں کرتی۔ کپڑے استری نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہوتا ہے، اور بی بی پردہ نہ کرے تو پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سہل ایک تابعی بزرگ ہے، نام یاد رکھنا۔ عبداللہ بن سہل کہتے ہیں سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئیں تو وہ میری پڑوسن تھی، 15 سال کہتے ہیں میں ان کا پڑوسی رہا ہوں، 15 سال، 15، امام شورانی نے اس کو لکھا ہے، 15 سال میں حضرت زینب کا پڑوسی رہا۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ بی بی برقع پہن کے باہر نکل آتی ہے، بازار جانا ہے، دوائی لینی ہے، کوئی کام ہے، کہتے ہیں 15 سال میں پڑوسی رہا، پر میں نے پردوں میں چھپی ہوئی زینب بھی کبھی نہیں دیکھی۔ ہوتا نا برقعے میں بندہ بی بی دیکھ لیتا ہے، میں نے پردے میں چھپی ہوئی بھی بی بی کبھی نہیں دیکھی۔ تو کربلا والوں کا تو طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ، اب آخری بات سنیں، کربلا والوں کا طریقہ حوصلہ ہے، ہمت ہے۔ ہمارے ہاں نا خودکشیاں عام، جھگڑا عام، لڑائی عام، اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ کوئی نہیں، ذرا سی بات کوئی بندہ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اہل بیت کا جو طریقہ ہے نا وہ حوصلہ ہے، وہ صبر ہے، اور چلے محبت کی بات ہے کر دیتا ہوں۔ ایک بابا جی سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جناب صحت کیسی ہے؟ کہ دکھا نہیں وڈیریاں کر چڑیا۔ میں کہا کنی عمر تھوڑی؟ کہنا میں عمر تے ابھی 76 کو سال ہے۔ تو میں کہا دکھاں تو بغیر بھی ہوں تو سا وڈیریا ہی ہونا سی، بس کر دے، دکھوں کو بدنام کیا ہوا بلا وجہ، اب بس کریں، وڈیرے ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ تو نہ دکھاں دا لا دیتا ہے۔ ہجوم غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی، ہم تو اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار۔ اللہ والے تو مطلب شکوہ کرنا ہر وقت شکوہ، حوصلہ ہی کوئی نہیں، سکون ہی کوئی نہیں، پریشانی بڑی ہے جی، آزمائش بڑی ہے۔
کبھی آپ نے کہیں سنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب معاذ اللہ نفسیاتی مریض ہو گئی تھی؟ امام زین العابدین، سیدہ سکینہ، حضرت صغرا وہ حوصلے میں رہے، وہ توانا رہے۔ امام زین العابدین نے اس کے بعد بھی کئی دفعہ پیروں میں بیڑیاں پہنی، کئی دفعہ سادات کا خاندان چلا۔ یہ جو داتا علی اجویری نے آ کے آپ کو کلمہ پڑھایا یہ بھی سید زادے ہیں، سیدوں کا قافلہ رکا نہیں، یہ خواجہ اجمیری بھی سید زادے، غوث پاک جیلانی بھی سید زادے۔ یہ سادات کا سلسلہ چلتا رہا، بار بار آ کے امت کی قیادت کی ان لوگوں نے۔ جب دیکھیں نا یہاں کسی بندے کا کٹا ہوا ہاتھ پھینکا جائے نا، بلکہ انگلی پھینک دی جائے تو لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے، کسی کا، اپنے کسی کا نہیں، کسی کا، کیونکہ انسان کا وجود کٹ جائے تو دہشت پیدا ہوتی ہے، آپ ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ امام حسین کا کٹا ہوا سر، توجہ ہے میری بات پر؟ ذرا غور کرنا، بندے کا سر کٹ جائے، ہم سنتے ہیں بات پر غور نہیں کرتے۔ دھاڑ ان کا پڑا تھا کربلا میں، کٹا ہوا سر، زلفیں، پگڑی، کٹا ہوا سر نیزے پہ، آگے آگے سر جا رہا ہے، پیچھے سیدہ زینب جا رہی ہے، با پردہ یزید کے دربار میں پہنچی، بی بی صاحبہ پردے میں بیٹھ گئی۔ یزید کہنے لگا دیکھ لو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے دشمنوں کا معاذ اللہ کیا حال ہوا۔ جب اس نے یہ کہا نا تو حضرت نعمان بن بشیر صحابی بیٹھے تھے، اور ساتھ کہتے ہیں میرے ایک نابینا صحابی بھی بیٹھے تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے مجھے عزت دی اور نقل کفر کفر نہ باشد، میرے دشمنوں کا یہ حال ہوا، تو کہتے ہیں سیدہ زینب وہاں سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی، با پردہ سیدہ زینب کھڑی ہوئی، اور فرماتے ہیں اس طرح نہیں کھڑی ہوئی کہ بیویاں روتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے یہ ہو، اس طرح نہیں، حوصلہ، ہمت۔ اور جس طرح کوئی سیاںا خطیب خطبہ پڑھتا ہے اس طرح سیدہ نے خطبہ پڑھا، پہلے اللہ کی حمد کی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، اور پھر قرآن پاک کی آیت پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت پڑھی۔ کہتے سیدہ کی آواز میں وہ روب تھا، وہ گرج تھی، وہ وقار تھا، وہ اطمینان تھا کہ وہ نابینا صحابی میرا گھٹنا ہلا کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے ہیں دربار میں، علی آ گئے ہیں۔ جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ کہا یہ تو حضرت علی کی بات، علی آ گئے کیا، علی آ گئے۔ سیدہ زینب فرمانے لگی یزید تیری حکومت ہے اور تو کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے عزت دی، ذرا وقت بدلنے دے، ذکر تیرا بھی ہوگا پر تجھ پر لوگ لعنت برسائیں گے، اور جب میرے حسین کا ذکر ہوگا تو خطیب جمعے کے خطبے میں ذکر کیا کریں گے، خطبوں میں میرے نام۔ بھائی حوصلہ پیدا کرے زندگی میں، ہمارے اندر حوصلہ نہیں رہا، حوصلہ نہیں، توانائی نہیں، ذرا ذرا سی بات پہ ہم بگڑتے ہیں، ناراض ہو، اپنی طبیعتوں کو اکٹھا کریں۔ پہلا سبق یہ عرض کیا ہے کہ اہل بیت سے پیار کریں، بحث چھوڑ دیں، صحابہ سے پیار کریں اور بحث، نبی پاک کا میلاد منائیں اور بحث کرنی چھوڑ دیں۔ دوسری بات یہ کہ اہل بیت کا طریقہ فقر و فاقہ ہے، ان کا طریقہ سخاوت ہے، ان کا طریقہ پردہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے، ان کا طریقہ حوصلہ ہے، حوصلہ مند